بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ کو اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے شق القمر کے بارے میں بتاؤں گی، جس کی تصدیق اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر مسلموں سے اربوں ڈالر خرچ کروا دی اور کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، جو اس معجزے کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ویورز، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آئیے ویورز، جانتے ہیں شق القمر کے بارے میں اور ایک غیر مسلم کے قبول اسلام کا واقعہ۔ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزوں میں سے ایک عظیم الشان معجزہ تھا، جسے دنیا بھر میں دیکھا گیا، یہاں تک کہ چینی اور ہندی کیلنڈر میں بھی اس واقعے کو درج کیا گیا، لیکن موجودہ دور کے سائنسدان اسے ماننے سے انکاری ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ انہی غیر مسلم امریکی، روسی، چینی اور ہندوستانی سائنسدانوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ ان سے ہی کھربوں ڈالر خرچ کروا کر اس معجزے کو ثابت کروائے گا۔ جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے ماہر ارضیات کے پروفیسر ڈاکٹر زغلول النجار کارڈف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا، جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر زغلول النجار، جو قرآن مجید میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ اور مصر کی سپریم کونسل آف اسلامی امور کی کمیٹی کے بھی سربراہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنس کے اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔ علاوہ ازیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا، حدیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے حرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئیں ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ چنانچہ جب وہ آئے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں، فلاں شب ہم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین کر لیا، مگر کفار کی
اکثریت پھر بھی انکار پر اڑی رہی، حالانکہ اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہندوستان کے راجہ چرمن پیروال کی طرح اس معجزے کو دیکھ کر مشرف با اسلام ہو کر چراغ دین بنا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اسی دوران ایک برطانوی مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا، ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورۃ قمر کی ابتدائی آیات تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق ہے کہ یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کیا؟ ان آیات کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک باہمی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جب کہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ ان کاموں پر خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 خرب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا، یہ کیسا فضول پن ہے! ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 خرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں، حالانکہ اپولو 2، چندریان 3 اور ہبل ٹیلیسکوپ بھی اس معجزے کی گواہ ہیں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ خربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کریں، وہ معجزہ کہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس
اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورۃ قمر کو پھر پڑھا۔ در حقیقت یہی سورت میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔